السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ ہم نے اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں جس میں ہم نے اسم علم، اسم ضمیر اور اسم اشارہ کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اسم موصول پڑھیں گے اور ان سے متعلقہ مشق حل کریں گے۔ اسم موصول، اس اسم کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ لگایا جائے یہ کوئی معنی نہیں دیتا۔ یعنی اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی جملے کا ہونا ضروری ہے۔ جملے کے بغیر یہ کوئی معنی نہیں دیتا، بے معنی ہوتا ہے۔ جیسے جو، جونہی، جیسا، جن، جس، جتنی وغیرہ۔ مثالیں: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اب آگے ہے صلہ۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے جواب صلہ، اور صلہ کے بعد جو جملہ بات کو مکمل کرتا ہے وہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ جیسے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اب اس جملے میں جتنا اسم موصول ہے، گڑ ڈالو گے یہ صلہ ہے، اتنا ہی میٹھا ہوگا یہ جواب صلہ ہے۔ اب اوپر جو ہم نے مثالیں پڑھی ان میں جیسا اسم موصول ہے، کرو گے صلہ، ویسا بھرو گے یہ جواب صلہ ہے۔ آگے جتنی اسم موصول، چادر ہو صلہ، اتنے پاؤں پھیلاؤ یہ جواب صلہ ہے۔ یعنی پہلے اسم موصول آ گیا، اسم موصول کے بعد جو جملہ ہم نے لکھا وہ صلہ ہو گیا، اور اس کے بعد یعنی صلہ کے بعد جو ہم نے جملہ لکھا وہ جواب صلہ ہو گیا۔ اب اس سے متعلقہ مشق ہم حل کریں گے۔ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور اس میں ضمیر الگ کریں۔ ہمیں پیراگراف دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں سے اس میں ضمیر کو الگ کریں۔ ایک بار نپولین جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا۔ راستے میں ایک کسان سے اس کی ملاقات ہوئی جو اسے نہیں پہچانتا تھا۔ نپولین نے اس سے پوچھا، کیا اس علاقے کے لوگ شہنشاہ سے خوش ہیں؟ کسان نے جواب دیا، یہاں کے لوگ شہنشاہ سے بہت خوش ہیں اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے سرکاری آدمی لگتے ہو، کیا تم میری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ نپولین نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میں تمہاری ملاقات نپولین سے کروا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا ہوں۔ شہنشاہ نے یہاں تھوڑی دور اپنا کیمپ لگا رکھا ہے، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلوں۔ اب ہم نے اس عبارت میں سے اس پیراگراف میں سے اس میں ضمیر الگ کر کے نیچے دی گئی جگہ پر لکھنے ہیں۔ تو اس میں ضمیر ہیں اس، اسے، مجھے، میری، تمہیں، تمہاری، تم، میں وغیرہ۔ اب آگے ہیں اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ ہمیں جملے دیے گئے ہیں لیکن یہ نامکمل ہیں اور ہم نے اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہوئے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ ڈیش گلاب کے پھولوں کا باغ ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ بھی، یعنی ہم قریب کی بات بھی کر سکتے ہیں اور بعید کی بھی۔ یہ یا وہ گلاب کے پھولوں کا باغ ہے۔ آگے ہے ڈیش درخت میں نے لگایا تھا۔ یہ یا وہ۔ ڈیش کتاب کی کیا قیمت ہے؟ اس میں ہم لکھیں گے اس کتاب کی کیا قیمت ہے؟ ڈیش لڑکوں نے سچ بولا۔ یہاں پر ہم نے لکھا ان۔ ڈیش شخص کون ہے؟ ڈیش میں ہم نے لکھا یہ یا وہ، یعنی یہ یا وہ شخص کون ہے؟ ڈیش دیوار پر اشتہار لگانا منع ہے، یعنی اس دیوار پر اشتہار لگانا منع ہے۔
آگے ہے درج ذیل جملوں میں اسم موصول خط کشیدہ کیجیے۔ ہمیں جملے دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس میں اسم موصول کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس جملے میں جو اسم موصول ہے، اس کو ہم نے خط کشیدہ کر دیا۔ آگے ہے جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے۔ اس جملے میں جو اسم موصول ہے، اس کو بھی ہم نے خط کشیدہ کر دیا۔ اگلا جملہ ہے جس نے علم حاصل کیا عزت پائی۔ اب اس جملے میں لفظ جس اسم موصول ہے، اس کو ہم نے خط کشیدہ کر دیا۔ آگے جملہ ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اس جملے میں جس اسم موصول ہے، اس کو بھی ہم نے خط کشیدہ کر دیا۔ آگے جملہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس جملے میں جیسا اسم موصول ہے۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس جملے میں جو اسم موصول ہے جس کو ہم نے خط کشیدہ کر دیا۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس میں معرفہ کی قسم اسم موصول کا مطالعہ کرنا ہے اور اس سے متعلقہ جو ہم نے عبارت پڑھی جس میں ہم نے اس میں ضمیر کو الگ کرنا تھا، پھر ہم نے سوال پڑھا جس میں ہم نے اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کرنے تھے، اور آگے ہم نے اس میں موصول کو خط کشیدہ کرنے والا سوال پڑھا۔ آپ نے یہ تمام سبق کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔